على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ بھئی جو لوگ تھوڑی سی آواز کر رہے ہیں مستورات کی طرف بھی، ان سے گزارش ہے کہ وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ بچوں کا پروگرام ہم مکمل خاموشی کے ساتھ سنے ہیں، اب کچھ دیر ہمارا بھی پروگرام سن لو آپ لوگ۔ آپ کا پروگرام اطمینان کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ ہم نے سنا ہے، کچھ دیر ہماری بات بھی آپ لوگ سن لو۔ دیکھیے آج کا یہ جو پروگرام ہوا ہے، سب سے پہلے تو میں مولانا آصف صاحب جو اس مکتب کے ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، محتمم ہیں، ان کو میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کی ساری محنت اور ساری کوششوں کو میں محسوس کر رہا ہوں، اور ایک اکیلے تنہا اپنے دو چار ساتھیوں کے ساتھ اتنی کوشش اور اتنی محنت کر ڈالی، یقیناً دل سے ان کے لیے مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو اور ان کی اس محنت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ دیکھو انسان چھوٹی چھوٹی معمولی وظیفے پر اور تنخواہوں پر اتنا محنت کرتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ لوگ بڑی بڑی تنخواہیں لے کر، موٹی موٹی رقومات لے کر بھی اتنا اہمیت سے کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ کام میں جو اسپیڈ پیدا ہوتی ہے اور کام میں جو ہمت آتی ہے اور کام میں جو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ نائب رسول ہوتے ہیں۔ نائب رسول مطلب نبی علیہ السلام نے مال و دولت کا کسی کو وارث نہیں بنایا، بلکہ علم کا وارث بنایا ہے، اور وہ نسبت مولانا آصف صاحب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے چھوٹی سی تنخواہ پر اور کم بے سر و سامانی کے عالم میں ایسی محنت کر ڈالی، یقیناً جس کا مشاہدہ ہم نے کئی گھنٹوں سے بیٹھ کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے علماء حفاظ جو باہمت ہو کر حوصلے کے ساتھ امت کو جو تراشنے کا کام کر رہے ہیں، وہ ایک تاریخی کام ہے۔ آپ کو اتنے کم معاوضے پر اور اتنی کم تنخواہوں پر اپنی نسلوں کو اتنا بہترین تراشنے والا شاید کہیں پر مل جائے تو آپ مجھے بتا دینا ہے۔ اسکول کے ٹیچر دیکھ لیجئے، 1-1 لاکھ روپے ان کو تنخواہ ہے۔ پروفیسر دیکھ لیجئے تو 2.5-3 لاکھ روپے ان کو تنخواہ ہے۔ کیا ان کے پاس پڑھنے والے بچے، کیا ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اس طرح کسی نے تراشا ہے، اس طرح کسی نے سنوارا ہے، اس طرح ان کو کسی نے بنایا ہے؟ بہت کم ملتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یہ علماء برادری کو، جنہوں نے بالکل اپنے نبی کے وارث ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ علماء پیسوں کے لیے کرتے ہیں، یہ علماء تنخواہ کے لیے کرتے ہیں۔ تنخواہ نہیں کہتے ان کو جو ملتی ہے، تو میں تو ہمارے پاس ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کے کام پر اور ان کے وقت پر، اس کو تنخواہ کہنا توہین ہے۔ تنخواہ تو اس کو کہتے کہ لاکھ روپے مل رہا ہو، 2 لاکھ روپے مل رہا ہو، 5 لاکھ روپے مل رہے، تنخواہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو اگر کوئی میٹھائی تقسیم کرتا ہے تو تبرکن ایک آدھا پیڑا یا تھوڑا سا منہ میٹھا کرتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مٹھائی سے اس کا پیٹ بھر دیا گیا، بلکہ اس کا منہ میٹھا کیا گیا۔ ایسے ہمارے مدرسوں کے اندر، مکتب کے اندر جو اساتذہ کو تنخواہ دی جاتی ہے، وہ تبرکن دی جاتی ہے، اس کو تنخواہ کہنا تنخواہ کی توہین ہوتی ہے۔ لیکن اتنی کم اجرت پر اور معاوضے پر اتنے بہترین انداز سے آپ کی نسلوں کو تیار کر رہے، اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ اور میں آپ کو پورا کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ اتنی کم تنخواہ پر، میں ابھی کل ہمارے بچے کو لکھنے کے لیے ایک ٹیچر کے پاس ایڈمیشن کرایا کہ اس کی رائٹنگ پر تھوڑا سا محنت کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آدھا گھنٹہ میں اس کے اوپر خرچ کروں گا اور 1000 روپیہ اس کو تنخواہ آپ مجھے فیس دینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدھا گھنٹہ صرف جا کر وہ 3 پیجز رائٹنگ لکھے گا اور 1000 روپیہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ اس بچے کو اللہ، رسول، دنیا، آخرت، ماں باپ، خاندان، قبیلہ، پورا گاؤں، سب چیزیں سکھائی جا رہی، اور اس کے اوپر ہم لوگ کیا دے رہے ہیں؟ علماء کرام کے بارے میں کبھی بھی آپ اپنے ذہنوں میں نہ لائیں کہ یہ پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم اگر پیسوں کے لیے کام کرنا چاہتے تو بازار میں جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم بھی بازار میں جا سکتے ہیں،
ہم آپ کی مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر معمولی تنخواہ پر اس لیے پڑھا رہے ہیں کیونکہ ہم نبی کے وارث ہیں. کل ہم کو مرنے کے بعد ہمارے نبی پوچھے گے کہ تو میرا وارث تھا, تو نے امت کو تراشنے کے لیے کیا حق ادا کیا. اس نبی کے سوال سے بچنے کے لیے ہم آپ کی نسلوں کو مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ کبھی بھی اس طبقے سے یعنی علماء سے, حفاظ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اگر بدگمانی آتی ہے تو ان کی نسلوں میں